السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے وہ حدیث نمبر 58 ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، کہ فتنہ فساد کے دور میں جو عبادت ہے وہ میری طرف ہجرت کرنے کی مانند ہے۔ اب یہاں پہ 4 باتوں کو اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے۔ پہلی بات جو ہے وہ عبادت ہے، اور دوسری بات اللہ کے نبی نے جو کہی وہ حرج ہے، اور تیسری بات ہجرت ہے، اور چوتھی بات اللہ کے نبی کی اس مختصر فرمان میں الیہ ہے۔ اب پہلی بات جو ہے عبادت۔ اب عبادات کے متعلق اسلام نے بڑے واضح اصول و ضوابط بیان کر دیے ہیں کہ کون کون سی عبادات انسان پر فرض ہیں، کون کون سی عبادات انسان پر سنتوں کی اہمیت رکھتی ہیں، کون سی عبادات جو ہیں وہ نوافل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو عبادات کی جو چیزیں ہیں، نوعیت ہے، اس کو اسلام نے بیان کر دیا ہے، اور کچھ عبادات کے بارے میں اصول دے دیے ہیں کہ اگر یہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے۔ کسی کو ہنس کے ملنا، یعنی کہ ان کو نیکی کہا، صدقہ کہا، تو ان کو ایک عمومی دائرہ کار میں لے کے اسلام آیا۔ لیکن جو عبادات انسان پر فرض ہیں، پھر ان کے حقوق، ارکان، واجبات اور ان کے متعلقات کو بھی اسلام نے بیان کر دیا کہ یہ چیزیں ان کے متعلق ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز جیسی عبادت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ فرض کہا کہ یہ فرض ہے، لازماً ہے۔ اس کے ساتھ جو متعلق چیز تھی وضو، اس کو بھی بیان کر دیا۔ پھر وضو کس طرح کرنا ہے اس کے احکامات کو بھی بیان کر دیا، اور کس پانی سے کرنا ہے اس کو بھی بیان کر دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی عبادت اللہ تعالیٰ نے اسلام میں فرض کی ہے، یہ جو بھی عبادت رکھی ہے، اس کے متعلقات کو بھی اسلام نے بخوبی بیان کر دیا۔ تو اب عبادت تو ہوگی اور کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو انسان کی پیدائش کا مقصد ہے اس کو بھی عبادت ہی بیان کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جنوں انس کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے، اور انسان کا سب سے بڑا مسئلہ عبودیت ہے۔ تو عبودیت ہونی چاہیے، وہ جو کہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ عبادات کا تصور بہت پیچھے چلا جا رہا ہے، اور بہت سی چیزیں آگے آ رہی ہیں۔ تو عبادات تو لازماً ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا فی الحرج، حرج میں۔ اب یہ حرج کا یہاں معنی جو کیا گیا ہے وہ فتنہ فساد کیا گیا ہے۔ اب ایک حدیث میں اللہ کے نبی حرج کا خود معنی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ قرب قیامت جو ہے وہ حرج عام ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لفظ حرج کی سمجھ نہ آئی، حالانکہ وہ اہل عرب تھے، اہل لغت تھے، ان کو تو عربی کا علم تھا، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے الفاظ ہوتے تھے جو صحابہ کو سمجھ نہیں آتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا حرج کا مطلب قتل ہے، یعنی کہ قرب قیامت قتل عام ہو جائے گا۔ تو حرج کا ایک معنی قتل بھی ہے، اور حرج کا معنی فتنہ و فساد بھی ہے۔ مطلب قتل بھی ایک فتنہ فساد ہے، ایک فساد ہے، ایک فتنہ ہے، لیکن چونکہ ایک معنی اسپیسیفک معنی جو ہے اس کا قتل بھی ہے، جو کہ اللہ کے نبی نے خود بیان کر دیا کہ قرب قیامت حرج عام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قتل عام ہو جائے گا۔ تو یہ جو دور ہے یہ بڑا کٹھن دور ہے، اور اس کو آج کے دور پہ بھی امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے کہ آج بھی یقیناً ایسا ہی ہے کہ عبادات کا تصور بہت پیچھے چلا گیا ہے، اور نسل جو ہے ہماری وہ عبادات سے بہت دور ہے۔ اور عبادات اس دور میں کرنا یقیناً بڑی ہمت بہادری کی بات ہے اگر کوئی عبادات پہ قائم ہے، اور یہ یقیناً فتنہ و فساد کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں،
اس میں انسان کو کنٹرول رکھنا، اور یوتھ کا بالخصوص یوتھ کا اپنے اوپر کنٹرول رکھنا، اپنے نفس پہ کنٹرول رکھنا، اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، ایمان کو محفوظ رکھنا وغیرہ وغیرہ، حیا کو برقرار رکھنا، تو یہ ساری چیزیں کہاں آئیں گی؟ العبادات، العبادات فی الحرج، تو یہ ساری چیزیں حرج میں عبادات ہوں گی۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا ہجرت ہجرت بیسیکلی جو اس کا لغوی معنی ہے وہ تو ایک جگہ کو چھوڑ کر چھوڑنا، کسی دوسری جگہ پہ جانا، منتقل ہونا۔ من ہاجرہ، یہ حدیث میں جو صحیح بخاری کی روایت ہے پہلی، تو ہجرت کا لغوی معنی تو یہ ہے، اصطلاحی معنی یہی ہے کہ دارالکفر سے دارالایمان کی طرف جو ہے وہ ہجرت کرنا۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ یعنی کہ ایسے علاقے کو چھوڑنا جہاں پہ ظلم و ستم ہو، مسلمانوں پہ ظلم ڈایا جاتا ہو، اور وہاں پہ اسلامی حکومت نہ ہو، تو دارالکفر سے دارالایمان کی طرف، ایسے ملک کی طرف ہجرت کرنا، یا ایسے علاقے کی طرف جہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم نہ ہوتا ہو اور حکومت بھی اسلامی ہو۔ ایک یہ معنی ہے کہ دارالکفر سے دارالایمان کی طرف ہجرت کرنا۔ اور اگر اس کی ہم ایک معنی اور کریں کہ بہترین ہجرت بھی کہا جاتا ہے اس کو، کیونکہ یہ جو ہجرت ہے تاریخ اسلامی میں مختلف ادوار میں ہوتی رہی ہے۔ ہمارے اسلاف نے بڑی ہجرتیں کی ہیں، اور صحابہ نے کی ہیں، یقین اللہ کے نبی نے کی ہے۔ ہجرت مدینہ کا کنسیپٹ بہت واضح ہے، اور ہجرت حبشہ کا کنسیپٹ بھی بالکل واضح ہے۔ ہجرت حبشہ ثانی اور ہجرت حبشہ اول دونوں کا کنسیپٹ، حضرت عثمان اس میں شامل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، اور بھی بہت سی ہجرتیں اسلام میں اسلامی تاریخ کا حصہ رہی ہیں۔ اور پاک و ہند کی جو ہجرت ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور بھی تاریخ میں بڑی ہجرتوں کا تصور ہے۔ لیکن چونکہ آج اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو ہجرت نہیں کر سکتے، ہم تو پاکستان میں ہیں یا ہم اپنے علاقے میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی بہترین ہجرت کیا ہے کہ انسان اپنے گناہوں والی زندگی سے نکل کر نیکیوں کی زندگی کی طرف چلا جائے۔ یہ بھی ہجرت ہے۔ آج ہم اس پہ عمل تو کر سکتے ہیں نا، اور اسی کے اوپر بھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی بحث کی ہے، اور شیخ ابن القیم رحمہ اللہ اور دیگر ہمارے اسلاف نے اس پہ کافی کام کیا ہے کہ یہ آج یہ پاسبلٹی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی طرف سے نکل کر نیکیوں کی زندگی کی طرف چلے جائیں، وہ زندگی جو اللہ کو پسند ہو، وہ زندگی جو اللہ کے رسول کو پسند ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر اس کا ثواب بھی اللہ کے نبی نے بیان کر دیا کہ وہ ایسے ہے جیسے میری طرف ہجرت ہے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا، اس کو بعد نے کہا ہے کہ یہ دو معنی بھی نکل سکتے ہیں، اللہ کے نبی کی ہجرت کرنا، یا اللہ کی طرف ہجرت کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی کی طرف ہجرت کرنا گویا اللہ کی طرف ہی ہجرت کرنا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ تو اس میں آج کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اس پرفتن اور کٹھن دور میں اپنے آپ کو عبادات کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، واللہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنے کی کوشش کریں، اور پھر عبادات کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ان کی ذمہ داری لگائی ہے ان کو ادا کریں۔ اور کیونکہ فتنوں کا دور ہے، فساد کا دور ہے، نئے نئے فتنے آ رہے ہیں، سوشل میڈیا وغیرہ وغیرہ، تو ایمان کو محفوظ رکھنا بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو اس پرفتن دور کی ان جدید رجحانات کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی بڑی عمدہ حدیث ہے، اگر ہم اس کے اوپر امپلیمنٹ کر لیتے ہیں، اور اپنے نفس کا محاسبہ کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کی زندگی سے نکل کر نیکیوں کی طرف ہجرت کر لیتے ہیں، تو اس سے بڑی ہجرت کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو انشاءاللہ اللہ اس کا اجر عظیم قیامت کے دن دیں گے۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔